بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ اگر جادوگروں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے یا پھر کوئی آپ پر جادو کروا رہا ہے، آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، بہت سے عاملوں کے پاس گئے لیکن اس کا حل نہیں ملا، پھر بھی آپ کا نقصان نہیں رکا، تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک میں کوئی بھی 3 دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے بہترین وقت تو یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کوئی بھی 3 دن اس عمل کو کر لیں۔ اگر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مفتی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا، ایک ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا، تو یقین جانیں کہ آپ کے گھر کی جڑوں سے بھی جادو ختم ہو جائے گا۔ اب یہ عمل کون سا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کی کاٹ کا ایک نایاب اور مجرب اور بڑا ہی خاص الخاص عمل بتانے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے عمل بتانے جا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے قرآن پاک کو، اس کلام مقدس کو، اس کلام مطہر کو ہم نے شفا بنا کر نازل فرمایا ہے مریضوں کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے، اکثر اس کو کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی مرض اس پہ لاحق رہتا ہے، طاری رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اب وہ صحابی گئے ہیں، تو صحابی نے اپنا بچہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا، پیش کیا، تو آپ نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ جب وہ سامنے بیٹھ گئے تو اللہ کے لاڈلے حبیب نے قرآن پاک کی چند آیات اس بچے کے اوپر تلاوت فرمائی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جب چند آیات کلام مقدس کی اس پر تلاوت کی گئیں، اس بچے نے کہہ کی یعنی الٹی کی، تو اس کے منہ سے خون کے لوتھڑے نکلے اور جمع ہوا کچھ غلاظت نکلی، تو ایک دم سے بچہ کہنے لگا کہ میں اپنے آپ کو بالکل تندرست اور صحت مند فیل کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس بچے کے والد محترم کو بتایا کہ اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا تھا، میں نے جب کلام پاک پڑھا ہے تو کلام پاک کی برکت سے اللہ نے اس جادو کو جو اس بچے پر کیا گیا تھا، اس شکل میں اس کا اظہار کیا ہے اور اس کے جسم و جان سے اس کو نکال دیا ہے۔ اب اللہ کا لاڈلا حبیب دم کرنے والے ہیں اور صحابی کے بچے کے اوپر جادو کیا گیا ہے، گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک کے ذریعے سے اس جادو کی کاٹ فرمائی۔ ہم آپ کو جتنے بھی وظائف بتاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے قرآنی آیات کے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آیات کبھی تو جادو اور جنات کے متعلقہ ہوتی ہیں، کبھی وساوس کے متعلقہ ہوتی ہیں، اور کبھی بد نظر کے متعلقہ ہوتی ہیں، کہ یعنی ہم آپ کو مخصوص آیات بتاتے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے کلام میں کیا، اور پھر اس مرض کے متعلقہ ہوتے ہیں کہ آپ جب پڑھتے ہیں ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، پریکٹیکل میں آپ آتے ہیں، تو الحمدللہ میرا اللہ آپ کو شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے مریض ہیں کہ جنہوں نے پریکٹیکلی طور پر ہمارے بتائے ہوئے اعمال کیے ہیں، اللہ نے انہیں شفا دی ہے۔ یہ جو جادو ہے، یا بد نظر ہے، یہ جنات ہے، ان کا مسلط ہو جانا یہ حق ہے، یہ بالکل درست ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السحر حق وفی روایت اخری
العین حق، کہ جادو کا چل جانا یہ برحق ہے، بد نظر کا لاحق ہو جانا یہ برحق ہے، ان کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، جادو کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ اب اگر جادو ہو گیا ہے، اب جادو کی وجہ سے کاروبار بند ہو گیا ہے، جسم میں تکالیف شروع ہو گئی ہیں، اور جناب بہت سارے مسئلے مسائل اس جادو کی وجہ سے کروائے جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات چلائے جا رہے ہیں، تو آپ نے اس جادو کی کاٹ کرنی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں آپ پیاز دیکھ رہے ہیں، یہ 3 عدد پیاز ہیں، اس کا سارا طریقہ کار ہم آپ کو آگے چل کر سمجھائیں گے۔ ان پیازوں کے ذریعے سے آپ نے اس کالے جادو کی کاٹ کرنی ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی کاٹ کی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ ضرور آپ کو شفا دے گا۔ بہت سارے ایسے مریض ہیں جو بیچارے سال ہر سال سے اس مرض میں مبتلا ہیں، کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، کوئی خود بیمار ہے۔ ہم عام دنوں میں بھی آپ کو یہ عمل بتاتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل اور بڑا خاص کرم ہوا کہ جس نے ہمیں زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس کی برکت سے یہ جو ہم رمضان کے مہینے میں عمل کریں گے، اس کی کاٹ کریں گے، اس کا ڈبل ٹربل فائدہ ہوگا، اور پھر آخری عشرے میں اگر ہم کریں گے تو اس کا آپ یقین کریں کہ اس کے فوائد کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا ہمیں اجر ملنے والا ہے اور کتنا بڑا ہمیں فائدہ ملنے والا ہے، کیونکہ آخری عشرے میں طاق راتیں آ جاتی ہیں، اور اس ماہ مقدس میں انسان ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، کیونکہ روزہ تو ہے ہی عبادت، اور تقریباً 99% لوگ رمضان میں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ نے روزہ بھی رکھا، اللہ کا کلام بھی پڑھا، ذکر اذکار بھی کیا، پھر جب آپ جادو کی کاٹ کے لیے عمل کریں گے، انشاءاللہ العزیز یہ عمل 100% آپ کے لیے کام کر جائے گا۔ یہ موقع ہے اور بڑا سنہری موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ یہ عمل کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی جادو، چاہے کالا ہے، چاہے نیلا ہے، چاہے پیلا ہے، چاہے سفلی ہے، چاہے 60 کا ہے، کسی بھی قسم کا آپ کے اوپر جادو کا وار کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ میں پورے یقین کامل اور وثوق سے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے کلام سے آپ کو جادو کی کاٹ کا علاج بتانا ہے، اور اللہ کے کلام میں شک کرنے والا تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو مومن ہی نہیں ہے، وہ تو دار اسلام سے خارج ہے۔ جب آپ یقین کامل سے عمل کریں گے، اس جادو کی کاٹ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے عمل کرنے کی برکت سے 7 نسلوں تک جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے بھی آپ لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ بڑے کمال کا عمل ہے، آپ نے اسے ضرور کرنا ہے۔ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہیں یہ سارے اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا، لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب ہم آپ کو پریکٹیکلی طور پر طریقہ کار سے سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح عمل کرنا ہے، جادو کی کاٹ کس طرح کرنی ہے، اور پھر کیا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ آپ نے یہ 3 دن عمل کرنا ہے، صرف اور صرف یہ 3 دن عمل کرنا ہے جادو کی کاٹ کا۔ کسی بھی قسم کا جادو آپ کے اوپر کیا گیا ہے تو آپ نے یہ 3 دن کرنا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ کرنا کس وقت ہے، تو سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح پڑھیں، آرام سکون سے آپ فری ہو کر پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے آخری عشرے کے 3 دن میں کرنا ہے،
کوئی بھی 3 دن آپ لے لیں، آخری عشرے میں بعض اوقات 9 دن ہوتے ہیں، بعض اوقات 10 دن ہوتے ہیں، تو آپ نے آخری عشرے کے 3 دنوں میں کسی بھی 3 دن میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اب ہم آپ کو وہ طریقہ کار سمجھا رہے ہیں کہ جس میں آپ نے مریض کے اوپر یہ عمل کرنا ہے، اور اگر خود اپنے اوپر کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بعد میں سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے آپ وہ طریقہ کار سمجھ لیں کہ جو آپ نے مریض کے اوپر کرنا ہے، اور طریقہ کار سمجھنے کے بعد، پڑھائی اور عمل کرنے کے بعد ان پیازوں کا کیا کرنا ہے، ان کو کیسے استعمال میں لانا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آخر میں سمجھا دیں گے اور بتا دیں گے۔ اب آپ یہ میرے ہاتھ میں 3 پیاز دیکھ رہے ہیں، 3 عدد یہ پیاز ہیں، اور یہ عمل 3 دن کا ہے۔ تو آپ نے ہر روز 3 دن نئے پیاز لینے ہیں، نیا دم کرنا ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں پیاز آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے دن کے عمل کے لیے ہیں۔ جب ہم پہلے دن ان 3 پیاز کے اوپر عمل کر دیں گے، ان کو اپنے استعمال میں لے آئیں گے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو دوسرے دن جب آپ عمل کرنا چاہ رہے ہوں گے پھر آپ نے نئے 3 عدد پیاز لینے ہیں۔ جب پھر آپ تیسرے دن عمل کرنا چاہ رہے ہوں گے، تیسرے دن پھر آپ نے نئے 3 عدد پیاز لینے ہیں۔ گویا کہ ہر روز نئے 3 پیاز لے کر نیا دم، نئی کاٹ آپ نے کرنی ہے۔ پہلے دن جو آپ نے پیاز کے اوپر کاٹ کی ہے ان کو آپ نے استعمال میں لے آنا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں سمجھا دیتا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں عمل سٹارٹ کرنے کی طرف۔ تو اس سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جب آپ عمل شروع کریں گے پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ اپنا عمل مکمل کر لیں گے آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے عمل کو کلوز کر لینا ہے۔ تو اب ہم عمل کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے پہلا پیاز لیا۔ پہلا پیاز لینے کے بعد آپ یوں تصور کریں کہ یہ میرے سامنے ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ مریض کی صورت میں کھڑے ہیں اور ان کے اوپر ہم اس کا پریکٹیکل کر رہے ہیں۔ آپ نے یوں ان کی پیشانی کے اوپر پیاز رکھنا ہے اور درود پاک بھی پڑھ لیا، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھ لی، اور پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت ہے اس کو پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ، آخری 10 صورتیں، ان آخری 10 صورتوں میں سے سب سے آخری صورت سورۃ الناس، اس کی یہ 2 آیتیں ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یوں آپ نے پیاز کو مریض کی پیشانی کے اوپر رکھنا ہے، 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، پڑھ کر آپ نے یوں دم کر دینا ہے۔ اس پیاز کو ایک سائیڈ پہ آپ نے رکھ لینا ہے۔ پھر دوسرا پیاز اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اس کو یوں مریض کی پیشانی کے اوپر رکھنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یوں آپ نے دوسرے پیاز کے اوپر بھی اسی طرح دم کرنا ہے جس طرح آپ نے پہلے پیاز کے اوپر کیا۔ اب یہ تیسرا اور آخری پیاز میرے ہاتھ میں ہے، آپ نے اس کو پھر یوں پیشانی پہ رکھنا ہے، پھر اسی طرح پڑھنا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب یہاں پر آ کے آپ نے دم نہیں کرنا، میں نے پہلے عرض کیا ہے پہلے اور آخر۔ اب آپ نے یہاں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے دم کر دینا ہے۔ یوں آپ نے ان 3 پیاز کے اوپر دم کر لیا، اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اب یہ طریقہ کار آپ نے اچھی طرح ماشاءاللہ سمجھ لیا ہوگا کہ مریض کے اوپر اس کا پریکٹیکل کیا گیا، تو
تو آپ کو سمجھایا گیا کہ آپ نے ان کو ایسے کرنا ہے، یعنی جادو کی کاٹ آپ نے اس طریقہ کار کے مطابق کرنی ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اگر خود اپنے اوپر کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار مختلف ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے، اب میں آپ کو وہ سمجھاتا ہوں۔ آپ نے یوں ایک عدد پیاز لینا ہے، ترتیب وہی ہے، اول اور آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے۔ جب آپ عمل شروع کر لیں گے پھر آپ نے یوں اپنے سیدھے ہاتھ سے پیاز کو پکڑنا ہے اور اپنی پیشانی کے اوپر رکھنا ہے۔ پیشانی کے اوپر رکھ کر آپ نے آیت مبارکہ پڑھنی ہے، کیا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یوں آپ نے اپنے سر کے ارد گرد گھما کر یوں تم کر دینا۔ اس کو پھر آپ نے علیحدہ ایک سائڈ پہ رکھ لینا ہے۔ پھر دوسرا پیاز لینا ہے، اس کو بھی یوں پیشانی پہ رکھ کے اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یوں آپ نے دوسرے پیاز کے اوپر دم کیا۔ اب تیسرا پیاز آپ نے لینا ہے، اس کو یوں پیشانی پہ رکھنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب یہاں پہ آپ نے پھونک نہیں مارنی، دم نہیں کرنا، یہاں پہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یوں دم کر دینا ہے۔ اب ہم نے آپ کو 2 ترتیبیں سمجھائی ہیں۔ ایک ترتیب سمجھائی ہے کہ مریض کے اوپر کوئی دوسرا فرض کرتا ہے، اس نے کس طرح کرنا ہے، اور اگر آپ خود مریض ہیں، خود اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ یہ سارا طریقہ کار ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب استعمال کرنے کا طریقہ دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے، چاہے مریض پہ کیا ہے چاہے اپنے اوپر کیا ہے۔ جب آپ اس کو استعمال کریں گے اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے۔ اب وہ طریقہ کار کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ 3 دن کا عمل ہے۔ آپ نے ہر روز نئے پیاز لینے ہیں، نیا عمل کرنا ہے، نئی کاٹ کرنی ہے، ہر روز نئے 3 عدد پیاز لینے ہیں آپ نے۔ اب یہ جو آپ کا عمل تھا یہ پہلے دن کا تھا، پہلے دن آپ نے 3 عدد پیاز لیے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ نے جب پہلے دن جادو کی کاٹ کر لینی ہے تو رات کو عمل کیا آپ نے، جب صبح ہوگی تو صبح کے وقت آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کو دفنا دینا ہے، باہر کسی بھی میدان میں، گھر کے گارڈن میں۔ بہتر تو یہ ہے کہ گھر میں آپ دفن نہ کریں، کسی باہر جگہ میں دفن کریں۔ تو آپ ان کو دفن کر دینا ہے۔ بصورت دیگر اگر آپ ان کو دفن نہیں کر سکتے ہیں، ان کو آپ جلا دیں۔ اگر جلا بھی نہیں سکتے ہیں تو ان کو کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ان کے ٹکڑے کر کے آپ ان کو کسی بھی ویرانے میں پھینک دیں۔ بہرحال جو آپ نے پہلے دن عمل کیا، آپ نے پیاز کو اپنے پاس سیو کر کے نہیں رکھنا، ان کو استعمال میں لے آنا ہے۔ دفن کر دیں، جلا دیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کسی ویرانے میں پھینک دیں، ان کو استعمال میں لے آنا ہے، گھر نہیں رکھنا، کیونکہ آپ نے ان کے اوپر جادو کی کاٹ کی ہے۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن آپ یہ عمل کریں، میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی نسلوں تک سے جادو انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، مفتی صاحب نے جیسا بتایا آپ کو کہ 3 دن کا عمل ہے، آپ 3 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ آنے والی 7 نسلوں تک جادو اثر نہیں کرے گا۔ طریقہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی جادو میں مبتلا ہیں، علاج کروا کے تھک چکے ہیں، تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے کسی بھی 3 دنوں میں اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور جادو سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔